السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا موضوع ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظلم و ستم کے نرگے میں۔ کافروں نے بہت کوشش کی محمد اسلام کی دعوت دینا بند کر دیں، لیکن انہیں ذرا بھی کامیابی نہ ہوئی۔ اسلام کا چراغ گل کرنے کی مسلسل کوشش اور پھر مسلسل ناکامی دشمنوں کے لیے ایک المناک سانحہ تھا۔ عقل حیران تھی کہ کیا کریں اور آپ کے مقابلے میں کون سی چال چلیں، لیکن افسوس ابو طالب جا چکے تھے۔ ہاں، وہی ابو طالب جو آپ کے سہارا اور مددگار تھے، بلاؤں کے طوفان میں ایک محکم دیوار تھے، اور جو پورے قبیلے کا شیرازہ اور سارے خاندان کا گلدستہ تھے، کہ انہی کی بدولت لوگ آپ کی تحریک سے وابستہ اور دل و جان سے آپ کی حمایت پر کمر بستہ تھے۔ اب میدان خالی تھا، رستہ ہموار تھا، دل کا بخار نکالنے کے لیے موقع سازگار تھا۔ اب نرمی اور رحم دلی کا کیا سوال تھا؟ اب تو ظلم و ستم کے تیز جھونکے تھے اور بغض و عناد کے بھڑکتے ہوئے شعلے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے میں ہر ایک شیر تھا، اور ذرا بھر بھی رو رعایت سے کام لینے کے لیے تیار نہ تھا۔ انتہا یہ کہ ایک روز آپ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک بدبخت کو شرارت سوجی اور اس نے آپ پر بکری کی اوجھ لا کر ڈال دی۔ رحمت عالم کی طرف سے اس بدتمیزی کا کیا جواب تھا؟ کیا اس ظالم کو برا کہا؟ کیا اس کو کوئی بد دعا دی؟ نہیں، صرف اتنا فرمایا، آل مناف پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک ہے یہ؟ ایک دفعہ آپ کہیں جا رہے تھے، کسی بدبخت نے سر مبارک پر خاک ڈال دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حال میں گھر آئے۔ بیٹی فاطمہ نے یہ دیکھا تو دوڑ کر پانی لائیں اور سر کو دھونے لگی۔ وہ پانی گرا رہی تھی اور اس میں گرم گرم آنسو بھی ملا رہی تھی۔ باپ کی مظلومی ان کا جگر چیر رہی تھی اور قریش کی بدسلوکی دل کو تڑپا رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تسلی دے رہے تھے، بیٹی رو نہیں، خدا تمہارے باپ کی مدد کرے گا۔ اور ابو لہب کا کیا رنگ تھا؟ ابو طالب کی وفات ہوئی تو وہ کچھ دنوں تک خاموش رہا، پھر پہلے سے بھی زیادہ بے دردی سے ستانے لگا۔ اس نے اور اس کی بیوی نے تو اتنا تنگ کیا کہ خدا کی پناہ ناک میں دم کر دیا۔ اور ابو جہل کا کیا انداز رہا؟ وہ تو دن رات گھات میں رہتا، کبھی اوباشوں کو پیچھے لگا دیتا اور وہ خوب ستاتے، کبھی گنڈوں کو اشارہ کر دیتا اور وہ اپنی بدتمیزیوں کا مظاہرہ کرتے، کبھی کچھ کمینوں کو لے کر بیٹھ جاتا، اور جب آپ نماز پڑھنے آتے یا طواف کرنے کا ارادہ کرتے تو وہ بدبخت آپ کو مارنا چاہتے اور آپ کے قتل کی سکیم بناتے۔ حضرت ابوبکر ان کو روکتے اور ان کی حرکتوں پر بیزاری اور نفرت کا اظہار کرتے، بہت ہی حسرت کے ساتھ کہتے، کیا کسی کو محض اس بات پر قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے واضح نشانیاں بھی لے کر آیا ہے؟ نتیجے میں ابوبکر بھی ان اذیتوں سے نہ بچ پاتے، تب چاروں طرف سے ٹوٹ پڑتے اور بے تحاشا مارتے کہ آئندہ ہونٹ ہلانے کی بھی جرات نہ کریں اور وہ اپنی ناپاک حرکتوں کو پوری آزادی سے انجام دے سکیں۔ مگر ابوبکر کب ماننے والے تھے؟ وہ جانتے بوجھتے اپنی جان خطرے میں ڈال دیتے، کیونکہ ان کو اپنی جان سے زیادہ آپ کی جان پیاری تھی۔ پھر ماننے کا سوال بھی کیا تھا کہ دوست کے لیے ہر چوٹ ان کے لیے آرام جان اور باعث تسکین و اطمینان تھی، اور آپ کا کیا حال تھا؟ آپ بہت ہی درد و حسرت کے ساتھ بار بار فرماتے، خدا کی قسم جب تک ابو طالب زندہ رہے قریش نے مجھ کو نہ ستایا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔